بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ ہم مفسر کے بارے میں 4 باتیں کریں گے۔ مفسر کی لغوی تحقیق اور مفسر کی اصطلاحی تعریف کی وضاحت، مفسر اور نص میں فرق اور مفسر کی اجرا۔ تو کل ہم نے مفسر کی لغوی تحقیق کی تھی۔ اگر آپ نے مفسر کی لغوی تحقیق ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ آج ہم مفسر کی اصطلاحی تعریف کی وضاحت کریں گے، پھر آخر میں اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ مفسر کی بہت سی تعریفیں متون اور شروح نے کی ہے۔ ہم 2 تعریفوں بیان کریں گے۔ ایک تعریف تو علامہ فخر الاسلام بزدوی نے کشف الاسرار میں کیا ہے، جس کو ہم حسامی میں بھی پڑھتے ہیں، نور الانوار والوں نے بھی کی ہے۔ اور ایک تعریف الموجز فی اصول فقہ نے بھی کی ہے۔ تو کشف الاسرار نے کی ہے وَأَمَّا الْمُفَسَّرُ فَمَا ازْدَادَ وُضُوحًا عَلَى النَّصِّ سَوَاءٌ كَانَ بِمَعْنًى فِي النَّصِّ أَوْ بِغَيْرِهِ بِأَنْ كَانَ مُجْمَلًا فَلَحِقَهُ بَيَانٌ قَاطِعٌ۔ اور ایک تعریف الموجز فی اصول فقہ نے کی ہے۔ المفسر هو ظاہر مقصود بالکلام يتضح اتضاحا لا يحتمل طویلا ولا تخصیصا سواء كان الإيضاح لأجل معناه اللغوي أو لورود بيان من قبل الله تعالى أو بيان الرسول أعم من أن يكون قولا أو فعلا۔ تو ہم اس تعریف کی وضاحت کریں گے جو تعریف الموجز والوں نے کی ہے، اس لیے کہ ہم اصول فقہ میں ہمارا انداز جو ہے وہ تطبیقی ہے۔ ہم کتاب اللہ سے اور اصول فقہ سے مثالیں نکالتے ہیں، اس پر وہ تعریف منطبق کرتے ہیں۔ تو مثالیں نکالنے میں جو آسانی ہوگی وہ اس الموجز والے نے جو تفسیر کی ہے، جو تعریف کی ہے، اور یہ تعریف جو ہے یہ قرآن مجید اور سنت رسول سے مثال اخذ کرنے، مثال نکالنے میں یہ زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس تعریف کی وضاحت کریں گے۔ مفسر هو ظاہر مقصود بالکلام، ظاہر ہے ایسا ظاہر جو مقصود ہو کلام سے، یتضح اتضاحا ایسا واضح ہو، لا يحتمل طویلا ولا تخصیصا کہ نہ تخصیص کا احتمال رکھے اور نہ طویل کا احتمال رکھے۔ برابر ہے کانت ایضاح کی وضاحت معنی لغوی کی وجہ سے ہو، یا یہ وضاحت خود من قبل اللہ تعالی اللہ تعالی نے کی ہو، او یا یہ عام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی ہو، اور وہ تفسیر عام ہے، قولاً ہو یا فعلاً ہو۔ تو یہ تعریف زیادہ واضح ہے۔ اس تفسیر کا خلاصہ میں نے یہ لکھا ہے، مفسر کی تعریف کا خلاصہ ہم نے آخر میں لکھا ہے کہ ہم نے کہا کہ لا يحتمل طویلا ولا تخصیصا کہ مفسر طویل اور تخصیص کا احتمال نہ رکھے۔ تو یہ یا طویل اور تخصیص کا احتمال اس وجہ سے نہ رکھے گا لأجل معناه اللغوی، لغوی معنی کی وجہ سے، جیسے کہ اسماء اعداد جتنے بھی ہے اس میں طویل اور تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسماء اعداد جو ہے وہ خاص کے قبیلے میں سے ہے، اور خاص کی تعریف ہم نے یہ کی تھی هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ الخاص لا يحتمل طویلا ولا تخصیصا کہ خاص کی مدلول پر، خاص کی موجب پر عمل کرنا واجب ہے، یہ طویل اور تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا۔ تو اس وجہ سے دوسری وجہ یہ ہے
ये मुफस्सर जो होगा कद यकून आमन, कभी आम होगा, व अहयानन यकून मुजमलन, और ये मुफस्सर कभी मुजमल होगा। तो ये मुफस्सर जब आम हो तो तखसीस का एहतमाल न रखे, इसलिए कि तखसीस जो होता है वो आम को लाहिक होता है। और जब ये मुफस्सर मुजमल हो तो तवील का एहतमाल न रखे। लिहाजा मुकम्मल तारीफ का खुलासा ये हुआ कि तवील और तखसीस या तो माने लुग़वी की वजह से मुनक़ति होगा, ख़त्म होगा, ये मुफस्सर अगर आम हो तो तखसीस का एहतमाल ना रखे, और अगर ये मुफस्सर मुजमल हो तो तवील का एहतमाल ना रखे। तो हम कुल 3 किस्म की मिसालें बयान करेंगे, 3 किस्म की मिसालें मुफस्सर पर पेश करेंगे। एक वो लफ्ज़ जिसमें इसमें अदद का जिक्र हो, और एक वो किस्म की मिसालें जो आम हो और उसमें तखसीस का एहतमाल ना हो, और एक वो किस्म मिसाल बयान करेंगे जो मुजमल हो और उसमें तवील का इस्तेमाल ना हो। उसके बाद हम मुफस्सर और नस में फ़र्क बयान करेंगे, उसके बाद बाकायदा तरतीब से इजरा पेश करेंगे।